اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا چوتھا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 10واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 40 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلقہ لوگوں کے شبہات دور کرنے کے بعد دعوت توحید دی کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا ایک رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہر چیز، اور دوسری بات کہ دنیا کا ہر کام کائنات کے رب نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور تیسری اور آخری چیز یہ تھی کہ اگر لوگ اپنے ظلم اور کفر پہ اڑے رہیں تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کو مستقل ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں بنیادی ایک عقیدہ کہ انسان کے نفع نقصان کا مالک اس کا رب ہے، اور اب سوالیہ انداز سے اللہ نے اس بات پہ جھنجھوڑ کے لوگوں کو اس بات پہ متنبہ کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری تکلیفیں مصیبتیں ٹالنے والا ہے کون، مصیبتیں دور کرے گا کون تمہاری؟ فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، کیا خیال ہے تمہارا، تمہاری کیا سوچ کیا ہے، کیا رائے کیا ذہن ہے تمہارا، ارائیتکم کیا خیال ہے تمہارا، کیا دیکھا ہے تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، ان اتاکم اگر آ جائے کم تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، یعنی اللہ کی طرف کو پکڑ آ جائے، دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے یا اللہ تمہارا خاتمہ کر دے اور موت آ جائے، مایا تباہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے؟ یہ بتاؤ کہ ایسی کڑی مشکل میں، سخت مصیبت میں، اس جو ہے نازک اور پریشان کن حالات میں کس کو پکارو؟ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو تم آوازیں دو گے، اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ مایا ان کنتم صادقین، اگر تو ہو تم سچے، اگر تم یہ بتاؤ پھر کس کو پکارو گے؟ پھر آگے اللہ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اس کو ہی تدعون تم پکارو گے۔ مایا کہ یہ فطرت ہے کہ تم دنیا کے اندر تم نے اپنے اپنے مرضی کے الہ بنائے ہیں اور ایسے بندے مقرر کر رکھے ہیں جن سے تم مختلف جو ہے امیدیں رکھتے ہو، لیکن جب کو بڑی مصیبت، کڑا وقت، سخت حالات بنتے ہیں تو فطرت ہے سارے بھول جاتے ہو، صرف ایک رب کو پکارتے ہو کہ اسی نے جب مصیبت کو ٹالنا ہے، بل ایاہ، بلکہ اسی کو تدعون تم پکارتے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ کہا نا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اب کشتیاں ایسی کڑی میں پھنس جاتی ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ اس طرح موت ہے، بچا سکتا ہے تو اللہ، رب کے سوا کو بچانے والا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو ایسے موقع پر، ایسے کڑے وقت میں صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاهم الى البر، جب اللہ وہاں سے نجات دیتا، اذا هم یشرکون، پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ اور یہی مضمون اللہ نے آگے پھر جا کر کے چند آیتوں بعد پھر آئے گا کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اللہ نے سوال کر کے یہ مسئلہ سمجھایا کہ میرے نبی علیہ ان سے ایک سوال کیجیے، آپ ان سے پوچھئے قل من ینجیکم، کون ہے جو نجات دیتا ہے تم، من ظلمات البر والبحر،
باریوں اور خشکیوں کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا، بڑی گریہ زاری کے ساتھ تم جس کو پکارتے ہو، اور یہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ ہمیں اس کڑے وقت سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال لینا، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم اس رب کے شکر گزار بن جائیں۔ تو اللہ نے ساتھ یہ عقیدہ سمجھایا، قل، اے میرے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ دیجیے، اللہ ینجیکم منہ، لوگوں یہ بات سے سمجھ لو، ذہن نشین کا لو، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے مشکلوں سے، اللہ ینجیکم منہ، وہ نجات دیتا ہے منہ، اس مصیبت سے، جس مصیبت سے پکار رہے ہو نا، اس سے بھی اللہ نکال دے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اس مصیبت سے نکالے، من کل کرب، ہر مصیبت سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نجات کون دے گا؟ اللہ۔ ومن کل کرب، ہر مصیبت سے تمہیں کون نکالے گا؟ اللہ۔ ہاں، تمہاری پھر وہ جو ہے برائی غالب آئے گی، ثم انتم تشرکون، جب نکل جاؤ گے نا، ہلا سیدھے ہو گے، پھر جی نہیں جی گل تو ٹھیک ہے، پر سرکار تے آخر سرکار نے نا بزرگاں دی نظریں کرن، آخر بزرگاں دی نہیں انہاں دے فیضان ہے جی، آخر ان تے کھانے ہیں جی، ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا کر لا جاؤ گے؟ شرک۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس مصیبت کو بڑی آ جائے تو یہ بتاؤ اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ غیر اللہ تدعون، اب دیکھو نا، اللہ اس سے بڑھ کے انسان کو کیا جھنجھوڑے کہ جب بڑی مصیبت پھنس کے کنوں واجہ ماروں گے؟ دسو ہاں ذرا، یہ فطرت ہے، سارا کچھ بھول جاتا بندہ، واجے کنوں مار دے پھر؟ ایک اللہ، اللہ کے سوا کو پا لگانے والا نہیں۔ ما ان کنتم صادق، اگر سچے بتاؤ پھر اس کو واجہ مار دو۔ مایا جواب بھی اللہ نے خود دے دیا، بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو تم پکارتے، مایا پکارتے بھی اسی کو ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ما وہ چیز تدعون الیہ، تم پکارتے ہو جس کی طرف، جس مصیبت کے لیے اللہ کو آوازیں دیتے ہو نا، اس کو ٹالتا بھی اللہ ہے، اس کو دور کرتا بھی اللہ، ہٹاتا بھی اللہ ہے۔ مایا اور ایسے کڑے وقت لاتے ہیں تمہاری حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، ما ان ہستیوں کو، تشرکون جن کو تم شریک بناتے ہو، پھر سارے بھول جاندے نے، پھر صرف ایک اللہ، جو مصیبت ٹل گئی پھر خیر صلاح، پھر مزہ خراب ہوتا۔ اچھا ویسے کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کافروں کی حالت قرآن نے بیان کی ہے کہ کڑے وقت میں وہ صرف ایک اللہ سے امید رکھتے کہ وہ جانتے کہ رب کے سوا کرنے والا نہیں ہے، لیکن مسلمان شرک میں کس قدر دور جا گرا، وہ ایسے کڑے وقت میں بھی رب کو نہیں پکارتا۔ اس سے بڑا اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، بغاوت کیا ہوگی، شرک کیا ہوگا، کہ وہ کڑے وقت میں بھی کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے، شعر لے کے لائے نا، یہ رافضیت اسلام دشمن ٹولہ، اس نے تو اس عقیدے میں اس قدر ظلم کیا، ہماری سنی سادہ لو عوام بیچار کے بیڑا غرق ہو گیا۔ نادی علی پڑھو جی، کہ جنگل پہاڑ جانور سبھی کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل تو میری حل کر دو، مشکل کشا علی، بس آج شعر لکھے نہیں، اور ایسے جاہل بیٹھے بدبخت سادہ لو عوام کو نادی علی پڑھیا کرو مشکل دے اندر۔ وہ اللہ کے بندو، سیدنا علی کی پوری زندگی بھری پڑی ہے مشکلات سے، ساری زندگی مشکل ننگی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ مشکل ٹالنے والے ہوتے اپنی نہ ٹال لیتے، پھر اللہ نے کسی انسان کو مشکل بنایا ہی نہیں۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹوں کو دیکھو، حسن سید حسن کے ساتھ کیا حالات بنے، سید سے آئے، انہوں کسی نے بلایا سید علی کو مدد مانگی اپنے باپ سے؟ کسی نے بھی نہیں مانگی مدد کسی سے۔ یا پھر کیا ہوتی ہے کہ پیر کا جانی کو واضح نہیں شکا دیتے ہیں، یا پھر کیا یا بہاول حق بیڑا تک، یا پھر کیا ہوتا ہے یا چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ اور تو اور ہے تقدیر کے معاملے میں، صبح صبح قوالی لائی ہوں کہ جی تقدیر بدلنے والے دا ہے بچ لاہور دے ڈیرا، حالانکہ ہم پیچھے حدیث قرآن کی آیت پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے نا، ہر چیز اللہ لکھ رکھی ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا، کل نبی نے کلمے خشک ہو گئی، اب رب کا لکھا کو بدل، اور اتنے کہنا تقدیر بدلنے والے دا ہے بچ لاہور دے ڈیرا، یا کہنا بری 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 مام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، او بھائی تقدیریں بدلنی، مام بری نے بدلنی ہے۔ یعنی یہ ایسے کڑے معاملات میں بھی لوگوں کی حماقت کی انتہا ہے کہ پھر ساری آس امید کن پہ کھڑی ہے؟ یہ کڑے وقت کے اندر بھی انہی سے ساری آس امید ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بابے علی جوہری نواجہ مارن لگا ہوا، ٹھیک ہے جی، کوئی جناب یا پھر جو ہے وہ بابے فرید نواجہ مارن لگا ہوا،
کوئی جناب پیر عبد القادر جیلانی میں باجا مارن لگا ہوا ہے، اور کوئی کسی کو ہر جگہ کلو 1.5 کلومیٹر پر ایک نہ ایک مشکل کشا، ایک نہ ایک جو اپنا جو داتا بنایا ہوا ہے. لیکن بدبختی کی انتہا ہے، اللہ نے واضح لفظ سمجھایا کہ دیکھو جب کڑی مشکل آتی ہے تو بتاؤ رب کے سوا کو ہے جو دور کر، اللہ نے دور کر رہی. اچھا پھر یہ بھی دیکھو کہ ایسے کڑے حالات میں تم سارا کچھ بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، فطرت ہے بندے کی، بندہ اپنی فطرت پہ آ جاتا ہے اور فطرت ہوتی ہے. یہ بھی دیکھو آپ کبھی زما کے دیکھنا، کڑے وقت میں نا انسان کی نظر اٹھتی ہے تو کدھر کو؟ آسمان کی طرف. مشکل وقت میں بھی وجہ اٹھاتا ہے تو کس طرف؟ اوپر اللہ سے مال کا تو ہی کرنا. ہاتھ اٹھتے تو کس کی طرف؟ رب کی طرف ہی اٹھتے. کرنے ہیں تو کس نے؟ آسمان والے رب نے ہی کرنے ہیں. لیکن بندے کی منافقت کی انتہا دیکھو کیسی ہے. ہاتھ اللہ والے چکے نے منگل قبر وڑیا ہوں، ہاتھ تاں چکے نے کدے والے؟ اللہ والے. منگل اڑیا ہوں. میں نے پہلے شریف کی بات سنائی نا، عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ تبلیغی دورے پر گئے نا بغداد، تو پیر کا جیلانی دی قبر ہے تو بھی قبر جعلی ہے، اصل نہیں ہے قبر. کیونکہ پیر صاحب نو نا جسے دفنایا یہ جگہ اوقاف دی سی. جب وقت تھے اس وقت حکمران سے انہوں نے پتہ چلیا کہ ایک قبر حکومتی جگہ دے وچ بنائی گئی ہے نجائز. انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی دی قبر جو کچھ دے اندر سی سب سمیت دریائے دجلہ روڑ دیتی سی. نہ پیر صاحب دی مٹی بچی تے نہ لاش بچی سی، سب کچھ دریا روڑ دیتی ہے. اج جعلی قبر ہے، فرضی قبر ہے، یہ دے اندر پیر صاحب بھی نہیں ہے. بہرحال قوم اس گل غرض نہیں کی. اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ کوئی ماڑی موٹی، باقاعدہ مسلمہ تاریخ کا حصہ ہے. حتیٰ کہ بریلوی مولوی سی پیر مولوی ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ دا، مولوی ضیاء اللہ قادری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے سیرت غوث الثقلین، دو جنوں دے غوث دی سیرت. ضیاء اللہ قادری نے انہیں بھی واقعے میں لکھا ہے کہ ظالمہ نے پیر صاحب دا سارا کچھ مٹی سمیت دریا روڑ چھڑیا سی. تو بہرحال ہے غوث اعظم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کڑے معاملات کے اندر بھی مسلمان کی حالت جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہوتی. تو بات چیت کے منافقت کی انتہا دیکھو، ہاتھ رب کی طرف ہوتی. واجب بابے ہوں کہنے لگے میں پیر صاحب کی قبر پہ گیا نا تو بابا جی ایک تھے فیصل آباد کے، تے پنجابی پہ آوازاں مارن یا غوث اعظم میرے حالت رحم کرو فلاں کرو. واجہ پنجابی پہ دعا منگے. میں کہنے لگے مینوں نا ایویں شرارت آ گئی تو میں شرارت سوجی. میں کہا بابا جی او اللہ دے بندیو، پیر صاحب عربی جانتے سن، پیر صاحب پنجابی نہیں آتی، تو تسی پنجابی دعا کری آنے ہو. تو پیر صاحب پنجابی آتی کوئی نہیں. تو کہندے پتر پھر میں کی کرا، مینوں عربی نہیں آتی. تو کہنے لگے انہیں ہاتھ چکے میں دوبارہ پھر میں کہا بابا جی اوے یار تسی دعا پیر منگن پیر صاحب کو ہاتھ تاں رب وال چکے جے، کہندے جی انہاں کو منگنے ہاتھ ٹھاں قبر وال کرو. انہاں کو منگنے تے رب کو منگنا طریقہ تا رب وال ہاتھ کیتے نے، تے جی انہاں کو منگتے ہاتھ بھی ٹھاں کرو قبر وال نوں. وہ تے تھلے نے، اتنے تے نہیں نہ آگے. تے پھر منگن واسطے ہاتھ بھی کسے کرو؟ تھلے نوں کرو نا، تاں تے نہ کرو پھر. تو مایا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جو بھی تم شریک بناتے ہو. تو کڑے وقت میں فطرت پہ آ جاتے ہو نا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے، مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے. مَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا بہت ساری امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی جتنی بھی امتیں آئیں ہر امت کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں. جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بات کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، مایا کہ جو بھی امت دنیا میں گزری ہے نا، ہر امت کے اندر ایک نبی آیا ہے. کوئی قوم امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر اللہ نے نبی نہ بھیجا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے. نبی علیہ السلام سے پہلے کسی نبی رسول کی نبوت عالمگیر نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے اندر مخصوص نبی کے لیے، قوم کے لیے نبی الگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے. تو ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، ادھر لوط علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے،
اور اسی طرح باقی دوروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ادھر مجمع البحرین کی طرف خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، ایک اور نے کئی کی نبی بھی ہر علاقے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہوتے تھے. تو مایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے. مایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مایا کہ یہ قومیں نافرمانی پہ اڑی رہی تو ہم نے ان کے اوپر ہم نے پکڑ لیا ان کو بالبأساء، تنگ دستی کے ساتھ، فقیری، تنگی، معاشی مشکلات، رزق کا معاملہ تنگ کر دیا. اخذناہم بالبأساء، ہم نے پکڑ لیا ان کو تنگ دستی کے ساتھ. مایا والضراء، اور تکلیف کے ساتھ ان پہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہم نے ان پہ ڈالی. مقصد کیا تھا؟ انہیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہمیں سے ہم جو ہے وہ غلط روش پہ ہیں، ڈگر ہماری خراب ہے، ہم گناہ کے مرتکب ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہیں. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافیاں مانگے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر گناہ پہ، نافرمانی پہ، ڈی ٹریک ہو جانے پہ، پھسل جانے پہ، غلط راہ پہ جانے پہ اللہ اپنے بندے کو جھنجھوڑتا ضرور ہے. یہ الگ بات ہے بندے کو کسی کو احساس ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں یہ بات بیان کی ہے، نبی ہر جمعے پڑھتے ہیں نا سورۃ سجدہ. سورۃ سجدہ جو جمعے والے دن پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، اس سورۃ سجدہ کے اندر بھی اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے. فرمایا جو ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم چکھاتے ہیں ان کو قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. یعنی لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے، بڑی سزا سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں، چھوٹی تکلیفیں، ازمائشیں، تختیاں اس پہ پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندے کو احساس ہو جائے، یہ واپس پلٹ آئے. اسی لیے مومن بندہ ہے نا، اس کی یہ خوبی ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان ہونا، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، وہ حادثہ، نقصان، تو وہ فوراً اپنے معاملے کا جائزہ لیتا ہے کہ کہیں پر مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی معاملہ تو ہوا کہ جس وجہ سے میں اس مصیبت پریشانی میں آ گیا، تاکہ اپنے معاملات کا وہ جائزہ لے سکے. مومن بندہ اپنے معاملے کا جائزہ لیتا ہے. اور سلف کے اندر یہ بات بہت زیادہ تھی. سلف صالحین، صحابہ، تابعین عموماً کو پریشانی آتی فوراً اپنا جائزہ لیتے کہ مجھ سے کہیں کو بھول ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی معاملہ مجھ سے نہ ایسا ہوا ہے، نافرمانی والا غلطی، کہ جس وجہ سے میں اس پریشانی مصیبت کے اندر آ گیا. اور جب انسان کو یہ احساس ہونا تو پھر بندہ اپنی غلطی پہ واپس. ہمارے یہاں سب سے کیا ہے؟ مادیت کا، دنیا پرستی کا، پیسے کا نشہ اور بو کی جو ہے وہ ذلت، اس وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کے مزاج ایسے بگڑ گئے ہیں. لوگوں کے لحاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو حرام کے لیے بھی ہیلا ہوتا ہے. اسی کلے کھان رہے، دنیا پہ ہی کھاندی ہے، لے اسی کلے پہ کر دیں، سارے کر دیں، لے وہ ایڈا بھی کوئی نہیں، سارا سب چلتا ہے، وہ ایڈی بھی دین کی سختی کو نہیں ہے. صرف کیا ہے؟ اپنا مفاد ہے. وہ لگی ہے ظالم منہ کو چھوٹتی نہیں، وہ ہوں چونکہ چسک پہ حرام منہ لگ گیا ہے، چسکا پی گیا ہے، یا وہ دھر بنا لی حرام کھان دی، وہ چھڈن ہوں جی وہ روادار نہیں. اس واسطے اپنے آپ کو بدلنا تے بڑی دور کی گل، اس گناہ نو گناہ بھی نہیں سمجھ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ بہت دور بربادی اور تباہی تک چلا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا والا جو ہم نے جو ان کو عذاب پکڑا، فاخذناہم بالباساء، ہم نے پکڑا ان کو جو ہے وہ تنگ دستی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ شاید کہ وہ گڑ گڑائیں. مایا فلولا، لیکن ہوا گیا لوگوں کو پکڑا تھا، سختی، ازمائش، تنگی دی تھی، کیوں؟ ان کو احساس ہو جائے کہ ہم پھسل گئے ہیں اور غلط روش پہ ہیں. یہ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اپنے آپ کو بدل لیں. لیکن ہوا گیا لوگوں کی ڈگر بدل گئی. مایا فلولا، پس کیوں نہ ایسا ہوا، اذ جاءہم بأسنا، جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری طرف کو پکڑ آئی، تکلیف آئی، سختی، ازمائش، تنگی آئی.
جاءہم آگ ان کا باسنا کوئی تنگی ہماری طرف سے تضرعوا کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ تنگے وہ گڑ گڑ کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ گڑ گڑائے کیا تھا جناب وہ چاہیے تھا وہ گڑ گڑاتے ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ گڑ گڑاتے وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ رونے کی بجائے گریہ زاری کرنے کی بجائے اپنے گناہوں پہ شرمندگی ندامت کی بجائے اپنی غلطی کو جو ہے وہ چھوڑنے کی بجائے اس پہ پشیمان ہونے کی بجائے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کیا ہو گئے سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور سب سے بڑی بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہ نو جو ہے نا جی وہ جواز دینا شروع کر دے جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے شیطان ان کے برائی کو گناہ کو بڑا خوبرا وہ نہیں ہے نیکی ایک گناہ کی بھی ہو سکتا لے ایک غلط کی بھی ہو سکتا وہ پھر منہ تو بہانے بنا لے ساری دنیا کر دی اجی کر لے گی لاؤ نہ تو کچھ نہیں ہے وہ نہیں لاؤ دیکھو نا ساڑھے کو فلانی کیا ہے وہ اپنے پھر نہ گناہ کو وہ نیکی سمجھتا اچھا سمجھتا برائی کی طرف جائے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا بلکہ الٹا اس کے جو ہے جواز کی دلیلوں میں الجھ جاتا ہے اور جواز کے لیے چور رستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایسی پٹھی بس سوچے دیتا کون ہے شیطان بلا کہ وزین لهم الشیطان اور خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لیے شیطان ما كانوا يعملون جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ایک بار پھر ترجمہ دعا مایا قل ارایتکم کیا دیکھا ہے تم نے ان عطاکم یا یہ تمہارا کیا خیال ہے ان عطاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب او اتتکم الساعہ جائے تمہارے پاس قیامت تباہی بربادی آ جائے غیر اللہ تدعون کہ اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے این کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بل ایاہ تدعون بلکہ اسی کو خاص تم پکارو گے فیکشف پس وہ دور کرے گا ما تدعون الیہ وہ تکلیف وہ چیز جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کو انشاء اگر وہ چاہے گا وتنسون اور تم بھول جاتے ہو ما تشرکون جو تم شریک بناتے ہو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق البتہ تحقیق ہم نے بھیجا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے امتوں کی طرف فَأَخَذْنَاهُمْ ہم نے پکڑ لیا ان کو بِالْبَأْسَاءِ تنگیوں تکلیفوں جو ہے تنگیوں کے تنگ دستی کے ساتھ وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف کے ساتھ یہ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں فلولا پس ایسا کیوں نہ ہوا اذ جاءہم بأسنا جب آ گیا ان کے پاس ہماری تکلیف پکڑ ہماری تکلیف تضرعوا وہ گڑ گڑائے یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ولکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل وزین لهم الشیطان اعمالهم اور ما كانوا يعملون اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک